بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا ہوا تھا اور کوئی چیز بھی اس نے نہ چھوڑی تھی جو اپنے یہاں سے نہ منگا لی ہو، اور ایک بہت بڑا عالی شان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے۔ ان پر غلام و حافظ مقرر کیے اور مکان کی تیاری کی، بہت بڑی دعوت کی جس میں اپنے سب عزیز و اقارب کو جمع کیا، اور ایک بڑے عالی شان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھے بیٹھا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک تو اب خریدنا نہ پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے گردن میں فقیروں جیسا جھولا پڑا ہوا دروازے پر آیا اور اس زور سے کواڑوں کو پیٹنا شروع کیا کہ اس کے تخت تک آواز پہنچ گئی۔ غلام دوڑے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون نامعقول ہے، اس سے جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو۔ غلاموں نے کہا کہ ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا ضرور آئیں گے، اس سے جا کر کہہ دو کہ وہ آقا کے پاس گئے۔ پہلے سے بھی زیادہ زور سے کواڑوں کو اس نے پیٹنا شروع کیا، جس پر دربان دوبارہ دوڑے ہوئے پھر دروازے پر آئے تو اس فقیر نے کہا کہ اس اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان غلاموں کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر انہوں نے کہہ دیا۔ اس پر بھی مٹی چٹ ہو گئی اور بہت عاجزی سے کہنے لگا کہ اس سے کہہ دو کہ میرے فدیے میں کسی دوسرے کو قبول کر لے، یعنی میری جگہ کسی اور کی جان قبض کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سب مال جمع کرایا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مال کو گویائی عطا کی۔ اس نے کہا کہ مجھے لعنت کیوں کرتا ہے، میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقت پہنچ جاتا تھا جبکہ نیک لوگ ان کے دروازوں سے ہٹا دیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ وہ مال اس بادشاہ سے کہنے لگا کہ تو مجھے برائی کے موقعوں میں خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا، اگر تو مجھے خیر کے مواقع میں خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم اس کی روح قبض کر لی۔ وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک الموت ایک بہت بڑے ظالم جابر کی روح قبض کر کے لے گئے کہ دنیا میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہ تھا۔ وہ جا رہے تھے، فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمیشہ جانیں قبض کی ہیں، کیا کوئی ایسا بھی موقع آیا ہے جہاں پر تمہیں کسی پر رحم آیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ ترس مجھے ایک عورت پر آیا جو تنہا جنگل میں رہتی تھی۔ جب بھی اس کے پاس کوئی بچہ پیدا ہوا تھا، مجھے حکم ہوا کہ اس عورت کی جان قبض کر لوں۔ مجھے اس عورت کی اور اس کے بچے کی تنہائی پر بڑا ترس آیا کہ اس بچے کا اس جنگل میں جہاں کوئی دوسرا نہیں ہے کیا بنے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ ظالم جس کی روح تم لے جا رہے ہو یہ وہی بچہ ہے۔ ملک الموت حیرت میں رہ گئے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، بڑا مہربان ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہر وقت راضی رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے